ایک سیکریٹ طریقے سے ابو ذر کو ایک پیغام دیا, ابو ذر اب تم مکے میں نہیں رہے گا, اب تیری میری ملاقات کھجوروں والے شہر میں ہوگی, کھجوروں والے شہر میں ہوگی. حضرت ابو ذر چلے گئے. رسالت مآب نے جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو پھر حضرت ابو ذر جو ہیں وہ مدینہ پہنچتے ہیں. حضرت ابو ذر مدینہ پہنچے. حضرت ابو ذر جب مدینہ پہنچتے ہیں تو ایک جنگ ہوئی تھی اسلام میں جسے جنگ تبوک کہتے ہیں. جنگ نہیں پڑھنی, صرف اس میں سے حضرت ابو ذر کا ایک واقعہ پڑھنا. جنگ تبوک میں یہ واحد جنگ ہے جس میں رسالت مآب سب کو لے کے گئے تھے سوائے علی کے, کیونکہ وہ جنگ ہونی نہیں تھی, رومن امپائرز کے ساتھ جنگ تھی اور انہوں نے وہ جنگ کرنی نہیں تھی اور رسالت مآب نے واپس آ جانا تھا. تو اللہ کا حکم تھا کہ دشمنوں کی سازش ہے کہ جب مدینہ خالی ہو جائے تو پیچھے مدینے پہ حملہ کریں اور مدینے میں صحابہ کی عورتوں کو اسیر کر دیا جائے, بچوں کو غلام بنا دیا جائے, تاکہ مدینہ جو اسلام کا کیپٹل بن گیا ہے اس کو ختم کر دیا جائے. تو رسالت مآب نے سب کو ساتھ لیا اور علی کو چھوڑ گئے. اتنی بے دلی کے ساتھ بندے اس جنگ پہ گئے تھے. یا رسول اللہ, علی فرمایا علی نہیں جائے گا. انہوں نے کہا وہ کون سی جنگ ہوتی ہے جس میں علی نہیں ہوتا. جب رسالت مآب جنگ تبوک کے لیے گھر سے نکلے تو لشکر لے کے جناب رسالت مآب نکلے اور فرمایا صرف علی نہیں رکے گا, اس کے علاوہ کوئی اگر مجھے مدینے میں رکا نظر آیا میں تمہیں اللہ کے عذاب کی خبر دیتا ہوں, کوئی نہیں رکے گا. سب چلے. جب قافلہ رستے میں گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ابو ذر نہیں ہے. انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع مل گیا رسول سے شکایت کرنے کا. علی کی وجہ سے ابو ذر نہیں آیا, کیونکہ رہتا ہی علی کے ساتھ ہے, ہر لمحے علی کے ساتھ رہتا ہے, تو اس نے علی کی محبت میں رسول کو چھوڑ دیا. رسول اللہ چلے اور علی نہیں گئے تو ابو ذر نہیں آیا. لیکن حضرت ابو ذر قافلے کے ساتھ نکلے. رستے میں حضرت ابو ذر نے کہا, کیونکہ سفر زیادہ ہے, پیاس تھی. حضرت ابو ذر جس خچر میں جا رہے تھے وہ جانور مر گیا. پیدل چلا ابو ذر, پیدل چلا, رستے سے نکل گیا, رستے سے بھٹک گیا. ہٹ کے کہا پانی ڈھونڈ لوں, پیاس ہے. تازہ چشمہ نظر آیا, اس میں سے پانی لینے لگے. پیتے ہوئے ذہن میں خیال آیا کہیں نبی پیاسا نہ ہو, رسول پیاسے نہ ہو. فوراً چشمے وہی مشکیزے کا منہ تسمے سے باندھا اور پیدل مشکیزہ کاندھے پہ رکھا اور چل پڑے. رسول قافلہ لے کے آگے نکل چکے تھے. رستے میں جا کے قافلے نے پڑاؤ کیا. پڑاؤ کرنے کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر نہیں آیا, رہ گیا علی کے ساتھ. رسالت مآب نہیں بولے. یا رسول اللہ اب کیوں نہیں بولتے؟ ابو ذر نہیں آیا. رسالت مآب پھر خاموش ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک گرد پھٹی. رسالت مآب نے فرمایا وہ دیکھو میرا ابو ذر آ رہا ہے, وہ دیکھو میرا ابو ذر آ رہا ہے. رسالت مآب کے دنیا سے جانے کے بعد مجھے, کیونکہ اب مجھے سامنے گھڑی میرے سامنے ہے اور مجھے ایک ایک مجلس ایک ایک صحابی پہ پڑھنی ہے. حضرت ابو ذر نے نبی کے جانے کے بعد علی کی ولایت پہ ایسی ایسی گواہیاں دی ہیں. بچوں حضرت ابو ذر کی زندگی سے سیرت لینا, علی پہ پکے رہنے کی سیرت ابو ذر نے دی ہے. رسالت مآب کی ایک حدیث ہے, مجھے ادھر کہو گے سنی کتابیں تو ایسے جائیں گی, اہل سنت سب کتابوں میں نبی کی وہ حدیث جائے کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا زمین نے اٹھایا نہیں, آسمان نے سایہ نہیں کیا. یہ رسول کی حدیث تمام مسالک کے ہاں متواترہ ہے, صحیح حدیث ہے, صحیح السند حدیث ہے. رسول نے فرمایا تھا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا زمین نے نہیں اٹھایا, آسمان نے سایہ نہیں کیا. ابو ذر سے زیادہ سچا اس زمین پہ ہے ہی کوئی نہیں. سچے کو عربی میں صدیق کہتے ہیں. تم سر ہلا رہے ہو, امت کا صدیق اور ہوتا ہے, محمد کا صدیق اور ہوتا ہے, امت کا صدیق اور ہے, مصطفیٰ کا صدیق اور. یہاں پر ایک جملہ ہے, اسی حدیث کے آگے ایک واقعہ ہے اور وہ پورے ریفرنس کے ساتھ واقعہ ہے, لیکن تھوڑا جملہ جو ہے نا وہ تھک ہے, نرم کر کے پی لیں گے. دوں ایک صحابی نے آ کر رسول سے پوچھا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا زمین پہ کوئی نہیں, تو علی کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک جملہ آگے ہے. رسالت مآب نے فرمایا میں نے مخلوق کی بات کی تھی, علی کی نہیں. میں نے مخلوق کی بات کی تھی, علی کی بات. اب مجھ سے سوال کرو کہ یہ حدیث جو تمام کتابوں میں ہے, آخر ایک حدیث کو کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے. یہ حدیث رسول نے کب کہی تھی؟ کون سا ایسا موقع آیا تھا کہ رسول کو کہنا پڑا کہ ابو ذر سے زیادہ؟ آخر یہ موقع کب آیا تھا؟ پوری ذمہ داری, پورے ریفرنس اگلے 7 دن 8 دن 10 دن 1 مہینہ جب چاہو حوالہ دکھانے کے لیے تیار. رسول نے ساری زندگی اپنی اذان بلال سے دلوائی.
غدیر میں اذان ابو ذر نے دی تھی. ایک ٹیلے پہ نبی اور علی کھڑے تھے اور اس ٹیلے پہ ابو ذر کھڑے تھے. ابو ذر اذان دے رہا تھا اور اذان دیتے دیتے ابو ذر نے علی کی طرف دیکھ کے جملے میں کہا حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. نماز عمل خیر ہے، علی کی ولایت خیر العمل ہے. ابو ذر نے کہا تھا علی کی طرف حی علی آ جاؤ خیر العمل، ایک خیر عمل کی طرف. صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ، جب ابو ذر نے جملہ کیا کہہ دیا، یہ علی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ آؤ خیر العمل کی طرف، آؤ خیر العمل کی طرف، آؤ خیر العمل کی طرف. رسول اللہ خاموش، ابو ذر سے زیادہ سچا زمین نے اٹھایا ہی کوئی نہیں. یار حضرت ابو ذر نے علی کی ولایت کے معاملے میں کبھی نرمی نہیں کی. مولا علی نے ایسے کردار کیوں زندہ رکھے؟ تاکہ کل کو ہمارا ہر شیعہ ہی بزدل نہ ہو جائے. حضرت ابو ذر کو زندہ رکھا. ابو ذر نے علی کی ولایت پہ کبھی سمجھوتا ہی نہیں کیا. رسول کے جانے کے بعد سیدھے دربار میں جاتے تھے، دربار میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کے تقریر شروع کر دیتے تھے، علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیتے تھے. اتنی تقریریں کی حکومت کے خلاف. حاکم تنگ آ گیا، کیا کچھ نہیں سکتا تھا، مصطفیٰ کا صحابی. صداقت والی حدیث لوگوں کے کانوں میں گونج رہی تھی. کہا نکالو ابو ذر کو مدینے سے. ابو ذر کو مدینے سے نکال دیا گیا. ابو ذر شام چلا گیا. ابو ذر شام پہنچا. شام جا کے جب شام میں معاویہ کی حکومت، ابو ذر نے ایک شکار چھوڑا اور اگلا بڑا شکار ہاتھ میں آ گیا. ابو ذر وہاں پہنچا تو ابو ذر نے وہاں پر جا کے دیکھا شام والوں کی حالت بڑی خراب ہے، لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے کون ہے تمہارا امیر؟ یہاں اتنی غربت کیوں ہے؟ لوگ زکات نہیں دیتے، لوگ خیرات نہیں کرتے، اسلامی نظام نہیں ہے. انہوں نے کہا جی یہاں پر امیر شام کی حکومت ہے. فرمایا تمہارا امیر ہوگا مجھے غریب لگ رہا ہے، جس نے اسلامی معاشرے کو اس غربت کی زندگی میں پھینک دیا. کون ہے وہ امیر؟ لوگوں نے کہا یہ کون ہے بوڑھا جو ضعیفی میں اتنی جرأت کے ساتھ بول رہا ہے؟ پتا چلا یہ رسول کا صحابی ہے ابو ذر غفاری. سیدھا گیا دربار میں، تخت پہ بیٹھا ہوا تھا معاویہ. جا کے ابو ذر غفاری نے کہا تو ہے شام کا امیر؟ کیا کیا تو نے شام کی اس حالت کو؟ کیا اسلام نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم درہم و دینار، سونا اور چاندی اپنے لیے ذخیرہ کرو؟ حاکم شام کے دربار میں کسی کی جرت نہیں تھی بولنے کی. دربار میں خاموشی تاری ہو. میں کون ہے یہ؟ آواز ابھی ابھی مدینے سے آیا ہے، نکالا گیا ہے مدینے سے. نام ابو ذر غفاری ہے، مصطفیٰ کا صحابی ہے. کہنے لگا آپ تھوڑا انتظار کیجئے، میں آپ سے تنہائی میں ملتا ہوں، کیونکہ آپ نبی کے بزرگ صحابی ہیں. مہمان خانے میں بٹھایا اور فوراً ایک غلام کو کہا جلدی جا کے فوراً سونے کی اشرفیوں کی تھیلیاں اٹھا اور ابو ذر کے جا کے قدموں میں رکھ دے. فوراً خرید لے، ابھی ابھی تازہ صحابی آئے، شام کے حالات بدل جائیں گے، خرید اسے. نوکر فوراً سونے کے اشرفیاں لے کے وہاں گیا جہاں ابو ذر بیٹھا ہوا تھا. ابو ذر کے سامنے جا کے سونے کی اشرفیاں رکھی. ابو ذر یہ حاکم شام نے تیرے لیے ہدیہ بھیجی ہے. کہتے اپنے مال سے بھیجی ہے یا مسلمانوں کے مال سے؟ کہتے وہ یہ حاکم ہے نا، اس کے پاس جو اسلامی خزانہ ہے، اس نے کہا وہ تو مسلمانوں کا ہوتا ہے. اگر اس نے اپنے مال سے دی ہے تو ہند کا بیٹا اتنا امیر کب سے ہو گیا؟ ہند کا بیٹا اتنا امیر کب سے ہو گیا؟ کیا لگا ابو ذر اس نے دیکھا ہے کہ تو نبی کا صحابی ہے اور وہ تو غریب ہے، تو اس نے کہا میں تیری مالی مدد کروں. کیا لگا کس نے کہا ہے کہ میں غریب ہوں؟ میں امیر ہوں. اس نے کہا تو امیر ہے؟ جملے سننا نوجوان بچوں، ابو ذر کی سیرت. اس نے کہا تو امیر ہے؟ ابو ذر نے کہا ہاں میں امیر ہوں، میرے پاس 2 روٹیاں ہیں. ایک آج جو میں نے دن میں کھانی ہے اور ایک جو میں نے شام میں کھانی ہے. مجھے میرے مولا نے آج کے دن کی خوراک دی ہوئی ہے. اس کا 2 روٹیوں سے خود کو امیر سمجھتا ہے، تو کل کیا کھائے گا؟ اس کا جس نے آج 2 دی ہیں.
یہ ہے سیرت. اگر علی کے شیعہ ہو, اگر ابو ذر کی سیرت پہ چلنا چاہتے ہو, مال دنیا کے پیچھے خود کو برباد نہ کرنا. علی فرماتے ہیں اللہ تمہیں غربت دے تو شکر کیا کرو, اللہ نعمتوں میں آزمائشوں سے بچایا ہوا ہے. علی فرماتے ہیں دولت پانی ہے, بہتا رہنے دو, تازہ آتا رہے گا. روکو گے تو جیسے پانی رک جائے تو بدبو پیدا کر دیتا ہے. علی فرماتے ہیں اللہ سے جب بھی مانگنا رزق مانگنا, دولت نہ مانگنا. میں نے بڑے بڑے دولت مندوں کو رزق سے محروم دیکھا ہے. میں نے بڑے بڑے امیروں کو رزق سے محروم دیکھا ہے. پاکستان کے پریزیڈنٹ صرف بھنڈی کھاتے ہیں. بڑے بڑے میں نے ایسے ایسے عمرہ دیکھے ہیں, ایسے ایسے روسہ دیکھے ہیں, ان کے سامنے کھانا رکھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی معذرت, منع کیا ڈاکٹر نے. وہ کیسی دولت تھی جس نے رزق سے محروم کر دیا. علی فرماتے ہیں اللہ دولت دے تو دولت کے ساتھ جو سب سے پہلے چیز گھر میں آتی ہے وہ بے سکونی آتی ہے. گھر میں دولت کا انبار جمع کیا ہو تو جیسے بے سکونی رہتی ہے. علی فرماتے اس لیے بے سکونی رہتی ہے کہ کسی کا مال گھر میں رکھو گے, سو گے تو سکون کیسے آئے گا. ہمسائے میں کوئی بھوکا سو رہا ہے, رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے, تیرے گھر میں دولت کا انبار ہے, سکون چاہتے ہو تو بانٹنا شروع کر دو. کسی نے مولا سے پوچھا تھا مولا میں امیر ہونا چاہتا ہوں, فرمایا 7 نسلوں کا وظیفہ بتا دوں. اس نے کہا مولا کیا؟ فرمایا دسترخوان کو وسیع کر دو. دسترخوان کو وسیع کر دو. جناب حضرت ابو ذر نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں غریب ہوں, میں امیر ہوں. اس نے جا کے حاکم شام معاویہ بن ابو سفیان سے کہا, اس نے کہا نہیں بکے گا, علی کا نوکر ہے, بڑی کوشش کیا نہیں بکے گا, یہ تجھ سے خریدا نہیں جائے گا, یہ بہت قیمتی موتی ہے. اس نے کہا پھر میں بھی تجھے خرید کے دکھاؤں گا. خود چل کے گیا, چل کے ابو ذر سے کہنے لگا کیا فائدہ ہوا علی کی محبت کا, در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. قبیلہ چھوڑا, مکے آیا, مکے سے مدینے گیا, مدینے والوں نے نکال کے شام بھیج دیا, میں یہاں کے قید خانے میں ڈال دوں گا, شام کے جانور تیرا گوشت کھا جائیں گے. کیا فائدہ ہوا تجھے علی کو ماننے کا اگر تو علی کو چھوڑ دیتا. ابھی ابھی نبی کا بوڑھا صحابی ہے, پروانہ لکھ کے دیتا ہوں, جس مرضی ملک میں جا گورنر لے لے, جس مرضی شہر کا جا حاکم بن جا, علی چھوڑ کے دنیا پہ حکومت کر سکتا ہے. علی کو لیا ہوا ہے, علی ولی اللہ پڑھنے سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. یوں اٹھا نبی کا بوڑھا صحابی, معاویہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تھا غنیت بولایت علی بن ابی طالب, مجھ کو غریب نہ کہے, مجھے علی کی ولایت نے غنی کیا ہوا, مجھے علی کی ولایت نے غنی کر دیا, مجھے علی کی ولایت نے غنی کر دیا. اس نے کہا کون سا غنی ہے؟ تیرے پاس نہ گھر, تیرے پاس نہ سونا, تیرے پاس نہ چاندی, تیرے پاس نہ قیمتی لباس, تیرے پاس نہ قیمتی سواری. غنی وہ ہوتا ہے جس کی سواری اچھی ہو, لباس اچھا ہو, گھر میں سونے چاندی کے ڈھیر ہو, مکان اپنا ہو, نہ تیرا گھر اپنا, نہ تیری سواری اپنی, تیرا لباس بوسیدہ ہے. تجھے کس ولایت نے غنی کیا ہے؟ زمین پہ پڑی ہوئی ایک چھڑی کو اٹھایا, معاویہ کے سامنے چھڑی کو آسمان کی طرف کیا, کہنا یہ دیا ہے مجھے علی کی ولایت نے, جب چاہوں آسمان زمین پہ پھینک دو, جب چاہوں آسمان زمین پہ. جب چاہوں آسمان زمین پہ پھینک دوں. اس کا فوراً بھیجو اسے شام سے واپس. یہ شام میں رہا تو یہ تو حالات خراب کر دے گا. یہاں سے قید کر کے, میں فضائل بھی پڑھ رہا ہوں, ایک آخری جملہ پڑھنا, قید کر کے اونٹوں کے ساتھ, اونٹ کے ساتھ پاؤں رسیوں کے ساتھ باندھے, اور ابو ذر کو زخمی حالت میں مدینے کی طرف بھیج دیا گیا. سارے رستے میں حضرت ابو ذر یوں زخمی حالت میں ایک اونٹ کے ناکا کے پوچھ کے ساتھ باندھ کے انہیں بچوایا گیا. جب پہنچے مدینہ میں, رانوں کا گوشت گر چکا تھا, ٹانگوں کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی, لہو سے بھرا ہوا ابو ذر مدینے کے چوک میں گرا, اٹھتے ہوئے کمر پہ ہاتھ رکھا, کمر پہ ہاتھ, مدینے والو ولایت علی حق ہے, مدینے والو علی کی ولایت حق ہے. وہیں سے اپنی تقریر پھر شروع کر دی جہاں سے چھوڑی تھی. شہر بدلے, ملک بدلے, نظریہ نہیں بدلا, موقف نہیں بدلا. ابو ذر علی پہ پکا رہا ہے. ابو ذر نے گھر چھوڑ دیا, ابو ذر نے وطن چھوڑ دیا, ابو ذر نے اپنوں کی بے وفائیاں دیکھی, ابو ذر نے بڑے بڑے لوگوں کے مشورے بھی دیکھے.
مجھے اگر کوئی کہے مجھے خدا کی عزت کی قسم ہے، مجھے 14 کی عزت کی قسم ہے، ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میری زندگی کا کوئی آئیڈیل ہے تو ابو ذر ہے۔ میں کسی سے سیرت لیتا ہوں تو وہ ابو ذر ہے۔ چند روز کی زندگی ہے، ابو ذر نے علی نہیں چھوڑا، سانس سے علی کی امانت رکھوا دی تھی۔ مدینہ میں پہنچا، کہنے لگا علی کی ولایت حق ہے، علی کی ولایت حق ہے، علی کی ولایت حق ہے۔ تیسرے خلیفہ کا دور تھا، پتا چلا کہ نبی کا صحابی واپس آ گیا ہے، نبی کا صحابی واپس آیا ہے۔ آتے ہی ابو ذر نے زخمی حالت میں، گھر تو تھا ہی کوئی نہیں، مدینے کے چوک میں آ کے کہنے لگا کیا بنا ہے مدینے میں؟ انہوں نے کہا تیسرے خلیفہ کی حکومت قائم ہو چکی ہے، فلاں کو گورنر بنا دیا، فلاں بصرے، فلاں یمن، فلاں مصر۔ اتنے علی کے دشمنوں کے اتنے حکومتی عہدے دیکھے۔ سیدھا زخمی حالت میں دربار میں گیا، سامنے جسٹس بیٹھا ہوا تھا اس کی حکومت کا قاضی، اس کے سامنے جا کے لگا کیا تم نے مملکت اسلامیہ کا؟ شرابیوں کو مسلمانوں کی حکومت کا حاکم بنا کے بھیج دیا ہے، جن کو نبی نے شہروں سے نکالا تو انہیں واپس بلایا ہے۔ قاضی نے کہا آہستہ لہجے میں بات کر، میں اسلام کا قاضی ہوں۔ ابو ذر نے زخمی حالت میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شرم کر، میں محمد کا صحابی ہوں۔ اسلام کا قاضی ہونا بڑا ہوتا ہے یا محمد کا صحابی ہونا بڑا ہوتا ہے؟ کہاں ہے تمہارا خلیفہ؟ بلاؤ اسے، ابو ذر ملنے کے لیے آیا۔ کمرے کے اندر سویا ہوا تھا، کسی نے کہا ابو ذر آ گیا ہے۔ دربار میں کہا ابو ذر اپنا لہجہ نرم کر، تجھے اسی سختی کی وجہ سے ہم نے شام بھیجا تھا، تو پھر واپس آ کے وہی باتیں کر رہا ہے۔ ابو ذر نے کہا میں تیرے دربار میں اتنے درباریوں کے سامنے آ کے گواہی دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کس چیز کی گواہی؟ اس نے کہا لکھو دربار کے لوگوں، میں محمد کا صحابی ہوں، میں نبی کا صحابی ہوں۔ اس میں سے کسی کو کوئی عذر کہ اسے مجھے محمد کی صحبت میں نہیں دیکھا؟ سارے دربار نے کہا ہم مانتے ہیں کہ تو نبی کا صحابی ہے۔ اس نے کہا تم نے گواہی دی ہے میرے صحابی ہونے پہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ولی ہے، علی محمد کا جانشین ہے، علی محمد کا وصی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اس نے غدیر میں من کنت مولا کہا تھا، میں گواہی دیتا ہوں اس نے کہا تانا مدینہ تو علم والی بابو، میں گواہی دیتا ہوں محمد نے کہا تانا دارالحکم والی بابو، میں گواہی دیتا ہوں رسول نے کہا یا علی تاخیف دنیا والآخرہ۔ حدیثیں پڑھی شروع 70 حدیثیں ابو ذر نے دربار خلیفہ میں کھڑے ہو کے علی کی شان میں وہ پڑھی جو رسول نے علی کی شان میں کہی تھی۔ تیسرے خلیفہ کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی، اس کا کیسا محمد کا صحابی ہے، تجھے ساری حدیثیں وہی یاد ہے جو محمد نے علی کے لیے کہی تھی، تجھے کوئی ایسی حدیث یاد نہیں ہے جو نبی نے ہمارے لیے کہی تھی۔ ابو ذر نے کہا ہاں ایک حدیث مجھے یاد ہے جو نبی نے تیرے لیے کی تھی۔ اس نے کہا ہاں وہ حدیث بھی پڑھے۔ ابو ذر نے کہا محمد نے کہا تھا ابو ذر اگر بنی امیہ کا کوئی فرد تو میرے منبر پہ دیکھے تو سمجھنا اسلام خطرے میں آ گیا۔ اگر تو بنی امیہ کا کوئی فرد میرے بعد میرے منبر پہ دیکھے تو سمجھ لینا اسلام خلیفہ نے کہا ایسے نہیں ابو ذر، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، اتنی بڑی حدیث کہہ دی تو نے میرے بارے میں، گواہ لے کے آ۔ تو گواہ نہیں دے گا میں تیرے اوپر حد جاری کروں گا۔ حاکم وقت کے اوپر تو نے اتنی بڑی تہمت لگا دی، حدیث پیغمبر ہے تو گواہ لے کے آ۔ ابو ذر نے دربار میں دیکھا، جن لوگوں نے حدیث سنی بھی تھی انہوں نے سر جھکا لیا۔ میں کسی مجلس میں بیان کروں گا کہ رسول کے بعد حدیث سے پیغمبر بیان کرنے میں کیسے پابندی لگی تھی، کس نے لگوائی تھی اور کیوں لگوائی تھی۔ حدیث سے پیغمبر کسی کے پاس تھی نہیں، حدیث بیان کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے بین تھا، پابندی تھی۔ اس کا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ ابو ذر نے جب دیکھا نا دربار میں کوئی گواہ نہیں تھی، زخمی دربار سے نکلا، سیدھا گیا علی کے دروازے، دستک دے کے لگا مولا آپ کی گواہی کی ضرورت ہے۔ علی ابو ذر کے ساتھ چلے۔ اب میں کیا کروں، سامنے کلاک پہ میری نظر ہے، ابو ذر کی گواہی کے لیے علی چلے۔ وہ علی ابو ذر کی گواہی کے لیے جا رہا ہے جو زمین پہ اللہ کا گواہ ہے۔ جو دعوت ذل عشیرہ میں محمد کی نبوت کا گواہ ہے، وہ علی ابو ذر کی گواہی کے لیے دربار میں آئے۔ علی دربار میں آئے، ابو ذر نے کہا یا علی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کیا کہا ہے جو آپ نے گواہی دینی ہے۔ علی نے فرمایا تو نے جو بھی کہا ہے، ہائے 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 ہائے،
अबू जर से अली ने बात नहीं सुनी कि क्या कह के आया है, मैंने क्या गवाही देनी है। अली फरमाया तूने जो भी कहा है अली गवाही देने के लिए तैयार है। अली दरबार में गए, दरबार में जाकर अली ने खलीफा के सामने कहा बुला अपने कातब को, लिखवा मेरी गवाही, मैं दर्ज करवाता हूं कि मैं गवाही देने के लिए आया हूं। अबू जर ने जो कहा है सच कहा है। इतना कहना था, खलीफा ने कहा या अली मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी, अगर आप आ ही गए हैं, हम मोहम्मद के इब्ने अम हैं, रसूल के चचाजाद हैं, हम भी आपकी इज्जत करते, अगर आप आ ही गए हैं, आप मेरे और अबू जर के दरमियान जो एक मामला है, जो एक मसला है, जो एक गलती है, जो एक लड़ाई है, आप उसे बैठ के भी तय करवा सकते थे। आपने अबू जर की बात सुन ली, मेरी सुनी नहीं, अबू जर की सुन ली, मेरी सुनी नहीं, अबू जर की सुन ली, मेरी तो सुनी नहीं, आपने इतनी जल्दी अबू जर पे गवाही कैसे दे दी? अल्लाह फरमाया मैंने तेरी बात सुने बगैर इस पे गवाही इसलिए दी है, मोहम्मद ने तेरे बारे में नहीं इसके बारे में कहा अबू जर सच्चा है। ये गवाही अबू जर के मौकफ पे नहीं, मोहम्मद की सदाकत पे है। रसूल की हदीस है कि अबू जर से ज्यादा सच्चा जमीन ने उठाया नहीं, आसमान ने साया नहीं किया। तो मैं जो गवाही देने के लिए आया हूं वो अबू जर की गवाही नहीं है, रसूल की हदीस की गवाही। निकाल दिया फिर मदीने से, रबजा के सहरा में चला गया ये अली का आशिक, सहरा ही में मर गया। अकेली बेटी बैठी थी अबू जर की लाश पे, सहरा में बेटी ने बाप दफनाया था। आज भी अगर आप मदीना जाएं तो मदीना से निकलें, मदीना से कुछ किलोमीटर के फासले पे सहरा रब्जा है, उसमें आज भी सहरा के अंदर अकेली कब्र है अबू जर की। बेटी ने सहरा में दफना दिया था। अबू जर का कोई वतन नहीं था, कहीं किसी मुल्क में कब्र ना मिली, सहरा में रह गया अली का आशिक। लेकिन ए अबू जर, आज आपने सारी मजलिस, सारी तकरीर, सारी गुफ्तगू अली के नौकरों ने आप पे किया, लेकिन ए हजरत अबू जर, आप मदीने से बाहर सहरा में आप पे मौत आई। अबू जर आपकी बेटी पास थी, उसने आपकी कब्र बना दी। हाय सकीना तेरा मुकद्दर, बड़ी कोशिश की सकीना ने करबला में हुसैन की कब्र बना। बस मैं वक्त ज्यादा पढ़ चुका हूं, आज है ज़ैनब के बेटों का गम, आज है अली की बेटी का अरमान। बस मैं करीब से शुरू करूंगा, दर्द दो चार पढ़ूंगा। जब बारात आई थी ना अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार की अली के दरवाजे पे, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार की बारात अली के दरवाजे पे आई। हजरत अली ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा, घर के कोने पे ले जाके कहा अब्दुल्ला आप मदीने के ताजर हैं, शाम में आपकी तजारत है, यमन में आपकी तजारत है, आज मेरी शहजादी आपके घर जा रही है। अब्दुल्ला बता हक महर में क्या देगा? अब्दुल्ला की आवाज आई अली आप मेरे आका भी हैं, मौला भी हैं, जो हुक्म करें मैं आलिया का हक महर लिखता हूं। अली फरमाते हैं मैं बाप होने की हैसियत से क्या बेटी का हक महर पूछ लूं? फरमाया हाँ या अली पूछे। आलिया अब्दुल्ला के घर जा रही है, कोई हक महर लिखवाना चाहे तो लिखवाइए। ज़ैनब रो के कहती है बाबा मैं तेरी शर्म वाली बेटी हूं, बाबा अगर आपने मुझसे ये पूछ लिया है तो मैं बताऊं। अब्दुल्ला से कह लिख मेरे हक महर में जब हुसैन मदीना छोड़े मुझे साथ जाना। अली की आवाज आई अब्दुल्ला जब मेरा हुसैन मदीना छोड़े मेरी ज़ैनब को रोकना ना, मेरी ज़ैनब को साथ जाने देना। अब्दुल्ला ने हक महर में शर्त लिखवा दी। 28 जब हुसैन ने ऊंटों पे सामान रखा, बीबी ज़ैनब अब्दुल्ला के घर में आई, जमीन पे आकर ज़ैनब बैठ गई। जमीन पे बैठी हुई ज़ैनब को अब्दुल्ला ने देखा, तड़प के अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आए, रो के कहते अली की बेटी मेरे घर में जमीन पे क्यों बैठी है? जल्दी उठिए, बिस्तर पे आके बैठिए, ऐसे ना हो आप जमीन पे बैठी हो घर में अब्बास आ जाए, अब्बास आपको जमीन पे बैठा हुआ देख लेगा, अब्बास की क्या हालत होगी। बीबी देख के कहती अब्दुल्ला याद है जब आपकी बारात मेरे दरवाजे पे आई थी, मेरे बाबा ने एक शर्त लिखवाई थी। आवाज आई उस शर्त का आज भी अब्दुल्ला पाबंद है। फरमाया मेरा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। जब कहना मेरा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है, अब्दुल्ला अपने बिस्तर से उठे, तड़पे तड़प के कहने लगे 10 दफा गया हूं हुसैन से इजाजत मांगने के लिए, लेकिन ज़हरा का लाल मेरा इमाम है, इमाम बन के कह रहा है अब्दुल्ला आपने मेरे साथ नहीं आना। अली की बेटी अगर तू जा ही रही है, मेरी भरी हवेली है, इस हवेली में से जो लेके जाना चाहे ले जा। अगर कहे मैं गुलाम ऊंटों पे बिठाता हूं, मैं कनीज़े साथ रुखसत करता हूं, जितना चाहे सोना, जितनी चाहे चांदी, जितना चाहे यमन की चादरें, जो चाहे मैं देने के लिए तैयार हूं। बीबी अगर जगीर चाहिए, मेरी शाम में जगीर है, मेरी यमन में जगीर है, मेरी मिस्र में जगीर है, बीबी जो लेके जाना
जाना चाहे मेरी भरी हवेली हुसैन और तेरे लिए हाजिर है। इतना कहना था, अली की बेटी जमीन पे उठ के दी, अब्दुल्ला अब्दुल्ला तूने हुसैन पे ये चीजें कुर्बान की हैं। ज़ैनब तेरी वफा के सदके। बीबी गई, बीबी जाके अब्दुल्ला की हवेली के अंदर दाखिल हुई। बीबी ने कांपते हुए हाथों से संदूक खोला, संदूक से एक स्याह रंग की चादर निकाली, चादर निकाल के अब्दुल्ला के सामने आई। रोक दी, अब्दुल्ला गवाह रहना, तेरी भरी हवेली से ज़ैनब एक चादर लेके जा रही है। अब्दुल्ला दुआ करना ज़ैनब की ये चादर बच जा। हजरत अब्दुल्ला तड़पे तड़प के कहने लगे, ना शहजादी, अली की आलिया बेटी, गुलाम लेके जाइए, कनीजे लेके जाइए। फरमाया ना गुलाम चाहिए ना कनीजे चाहिए। हजरत अब्दुल्ला कहते सफर दूर का है बीबी, मैं एहतियातन आपको बताऊं, इराक में भी मेरी जमीन है। जजीरतुल अरब और जजीरतुल हिजाज में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मेरी कोई मलकियत ना हो। अब मैं जुमला पढ़ने से पहले डर रहा हूं, मैं जुमला कैसे पढ़ूं। जो सैयद बैठे हो मुझे माफ कर देना। ज़ैनब रो की आंखें बंद करके दी, अब्दुल्ला तेरी शाम में भी कोई जागीर है? अब्दुल्ला देख के कहता, हाँ बीबी मेरी शाम में जागीर है, मेरे शाम में बाग है। रो के कहती, अगर हो सके शाम की जागीर मुझे लिख देना, हो सकता है ज़ैनब को शाम जाना पड़े। आज भी बीबी का जहां हरम है ये जागीर है हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर। बस सदा तो गैर सदाद घर से निकलने लगी। दो रवायत है, घर से चलते, दूसरी रवायत है घर से चलते नहीं, रस्ते में थे जब हजरत अब्दुल्ला पीछे आए। हुसैन काफिला लेके जा रहे थे, या पीछे से कोई आवाज देख रहा, कोई हुसैन को रोके, कोई हुसैन को रोके। मौला हुसैन ने काफिले से पीछे बढ़ा, अब्बास कौन है? अब्बास ने सर पर घोड़ा दौड़ाया। जब देखा हजरत अब्दुल्ला घोड़े में बैठे आ रहे और आवाज दे रहे, कोई हुसैन को रोके, कोई ज़हरा के लाल को रोके। हजरत अब्बास दौड़ के आए, मौला हजरत अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला आ रहे। हुसैन सवारी से उतरे, अब्दुल्ला आप क्यों आए? फरमाया मौला सिर्फ इतना पूछने आया हूं, अली की बेटी का महमल का। मौला हुसैन ने कहा, अब्बास आलिया के महमल के पास अब्दुल्ला को लेके जा। हजरत अबुल फजल अब्बास हजरत अब्दुल्ला को लेके चले। आलिया महमल में तड़पी, रो कर फिजा दुआ कर अब्दुल्ला वापस ना लेने आया हो। इधर हजरत अब्दुल्ला का घोड़ा शहजादी के महमल के करीब पहुंचा। बीबी रो के कहती, अब्दुल्ला अगर वापस लेने आए हैं, मैं अली की बेटी हो के वादा करती हूँ, इधर से हुसैन का घोड़ा निकलेगा, इधर से ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। अब्दुल्ला रो के कहती, अली की बेटी, वादा अली से वापस लेने नहीं आया। फरमाया फिर मेरे पीछे क्यों आए हैं? रो के कहते, जब अमीर सफर में जाए कोई सदका दिया जाता है, तेरा हुसैन इराक के सफर में जा रहा है, मैं कोई सदका लेके आया हूँ, सदके का नाम आना था। ज़ैनब तड़प गई, रो कहती, अब्दुल्ला तू इतना अमीर हो गया, तू मेरे हुसैन का सदका दे, बता तू मेरे हुसैन पे क्या सदका देगा? अब्दुल्ला ने अपनी अबा को खोला, अपने दो बेटे बाहर निकाले, निकाल के कहते, मैं दोनों बेटे लेके आया हूं, एक औन ले आया हूं, एक मोहम्मद ले आया हूं। अगर हुसैन पे मुश्किल बन जाए, औन अपनी तरफ से सदका कर देना, मोहम्मद मेरी तरफ से सदका। अजरुक मिनल्लाह, अजरुक मिनल्लाह, अजरुक। औन मोहम्मद बन गए हुसैन का सदका। ले आई मां बेटों को करबला में। 3 या 4 मिनट और पढ़ूंगा। मां बेटों को करबला ले आई। शबे अशूर, हर मां अपनी कुर्बानी तैयार कर रही थी। मक्तल कहती ये वाहद बच्चे थे जो खैमों में नहीं, खैमों के बाहर थे। चौथा चक्कर आया पहरे में, अब्बास, अब्बास की आवाज आई, शहजादो मां के खैमे में क्यों नहीं जाते? मैं सदर पढ़ूं जिसरे को रोना है। जब हजरत अब्बास कह रहे, शहजादो मां के खैमे में क्यों नहीं जाते? दोनों सर झुका के कहते, वो अकबर को प्यार कर रही है। हाय हुसैन तेरी वफा के सदके। 7 बार गए हैं, जब भी जाते हैं अकबर ने हमारी मां के जानू पे सर रखा है। रो रो के कह रही, ओ लो मोहम्मद मेरे खैमे से बाहर चले जाओ, मैं अकबर की मां हूं, तुम हुसैन का सदका। मैं अकबर की मां हूं, तुम हुसैन का सदका हो। अबुल फजल अब्बास से घोड़े की जीन छूटी, अब्बास जमीन पे आए, दोनों शहजादों का बिला तशरीह हाथ पकड़ा, आलिया के हुजरे के दरवाजे पे आए, सलाम किया। अब्बास ने, बीबी नौकर मिन्नत करने आया है, बीबी आखिरी रात है, एक बार बेटों से मिल ले।
شہزادی خیمے کے دروازے پہ آئی، رو کے کہتی ہے عباس میں نے آج تک تجھے اپنے دروازے سے خالی نہیں بھیجا، عباس تجھے آج تک میں نے تیری کبھی کوئی بات نہیں موڑی، عباس تو کہہ رہا ہے تو میں اون محمد کو لے جاتی ہوں، ورنہ عباس میری حسرت تھی آج رات میں حسین کا چہرہ دیکھتی، آج رات میں جی بھر کے زہرا کے لال سے باتیں کرتی۔ شہزادی دونوں شہزادوں کو لے کے گئی حجرے میں، خیمے میں جا کے دونوں شہزادوں کا بیٹھنا تھا۔ بی بی ریو کہتی اون محمد میں اکبر کی ماں ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، کل ہر کسی نے شہید ہونا ہے، لیکن اون محمد میں تمہیں آج رات بتا رہی ہوں، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، جنگ ایسے کرنا کہ شام والوں کو پتہ چل جائے کہ جعفر کیسے لڑتا تھا۔ اون محمد میں تمہاری جنگ دروازے پہ کھڑی ہو کے دیکھوں گی، میرا لال ماں کو شرمندہ نہ کروانا۔ جو کربلا میں گئے ہیں جنہوں نے زیارت کی ہے اگلے جملے پہ وہ ہائے کہیں گے، جب کہا نا ماں کو شرمندہ نہ کروانا، بھی محمد بیٹھا تھا یا اون اٹھ کے کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ ماں کے پاؤں پہ رکھ کے کہنے لگا اماں بیٹا وعدہ کرتا ہے، بیٹا وعدہ کرتا ہے ہر لاش خیمے آئے گی، تیرے اون کی لاش خیمے نہیں آئے گی، اماں میں اکبر کی جگیر سے باہر جا کے گروں گا، اماں میں تیرے حسین کو لاش اٹھانے کی زحمت بھی نہیں دوں۔ جو کربلا گئے گواہی دینا، آج بھی اون کربلا کے باہر ہے، محمد گنج شہدہ پہ۔ عراق کے لوگ حضرت اون نہیں کہتے، امام اون کہتے یہ زینب کا امام بیٹا ہے۔ عرب کے لوگ کہتے، آج بھی جائیں گے نا عراق میں سرکار اون کے حرم کے باہر لکھا امام اون، کیونکہ عراق کے لوگ کہتے ہیں اگر نسل امامت زینب میں ہوتی تو اون امام تھا۔ دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑ کے عباس لے آئے ہیں حسین کے پاس۔ کیسے حسین نے اجازت دی میں نہیں پڑھتا، بس عباس نے اپنے شاگرد گھوڑے کی زین پہ بٹھائے، اون و محمد دونوں کا اپنے اپنے گھوڑوں پہ بیٹھنا تھا۔ گھوڑوں پہ بیٹھ کے اون و محمد نے حسین کا آخری سلام کیا، عباس کا آخری وداع کیا، ماں کے دروازے پہ آخری سلام کیا۔ اون و محمد کا لشکر کے سامنے جانا تھا، محمد نے اون کو دیکھا، اون نے محمد کو دیکھا۔ اون کہتا محمد حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا ہے، آج ہم نے جنگ ایسے کرنی ہے، عرش سے جبرائیل صدا دے گا، نجف سے دادا علی آواز دے گا، جعفر طیار مرحبا کہے گا، مدینے سے رسول ہماری جنگ دیکھے گا، خیمے سے ماں ہماری جنگ دیکھے گی۔ اتنا کہنا تھا، اللہ اکبر کہہ کے دونوں نے چاروں طرف سے فوج پہ حملہ کر دیا۔ فوج پہ حملہ کرتے کرتے مقتل کہتی ہے اون کا حملہ اتنا تیز تھا، اون حملہ کرتا کرتا عمر ابن سعد کے خیمے کے قریب گیا، خیمے کی پشت پہ جا کے اون نے نیزہ مارا، نیزہ مارا، تو نے حسین کو غریب سمجھا ہے، تو نے حسین کو مظلوم سمجھا ہے، آ دیکھ حسین کے نوکر لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ عمر ابن سعد اپنے خیمے کی پشت سے دوڑا، دوڑ کے کہنے لگا جی جعفر طیار کے پوتے ہیں، ایک ایک کر کے حملہ نہ کرو، چاروں طرف سے اکٹھے حملہ کرو۔ چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ کیا، عباس گھوڑا کربلا کے ٹیلے پہ لے کے گئے، عباس جتنا اونچا جاتا جا رہا تھا دونوں چاند اتنا چھپتے جا رہے تھے۔ آخر ایک بغیرت نے محمد کے سر پہ گرز مارا، زینب کا چھوٹا بیٹا گھوڑے کی زین سے گرنے لگا۔ عباس کی آواز آئی مولا مجھے اجازت دے دے، محمد کے پاؤں رکابوں میں پھنس، محمد کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے۔ حوصلے کے ساتھ سننا، حوصلے کے ساتھ، تھوڑی آواز میں تیز کرنا۔ اون لڑتا لڑتا، میں مقتل پڑھ رہا ہوں، محمد زخمی ہو چکے تھے، چھوٹا بیٹا زخمی ہو چکا تھا۔ اون لڑتا لڑتا کربلا سے باہر جا چکا تھا، اون لشکر کے آخری حصار میں تھا، اون فوجوں کا تعاقب کرتا ہوا فوجوں کو کربلا سے باہر لے کے جا رہا تھا۔ اون نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ بھائی نظر نہیں آیا، اون آگے جاتا تو فوجیں کھڑی تھی، پیچھے محمد نظر نہیں آ رہا تھا۔ اون نے کربلا کی سرحد پہ کھڑے ہو گئے، کہا عباس میرا بھائی نظر نہیں آ رہا۔ کتابیں کہتی ہیں عباس کے اترنے سے پہلے مجھ سے آج سوال کرو کہ آج ہر قبر کربلا میں مل جائے گی۔ میں 5 سال سے کربلا میں بیٹھا ہوں، مجھے اکثر زائرین پوچھتے ہیں اون کی قبر وہاں ہے، زینب کا محمد کہاں ہے، زینب کے محمد کی قبر کہاں ہے۔ آج میں نارتھ ہیمپٹن میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، محمد فوجوں کے درمیان تھا، اون کربلا سے باہر نکل گیا تھا۔ اب
अब्बास के नीचे उतरने से पहले इन्होंने मोहम्मद की लाश बवाल करना शुरू कर दी। मोहम्मद घोड़े से गिर चुका था, चारों तरफ से फौजें आई। ज़ैनब की आवाज आई, अब्बास वापस आ जा, जहां हसन का कासिम वहां मेरा मोहम्मद।